کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو ہمارا رپورٹ کارڈ کیسا دکھے گا؟ اسلامک کانسیپٹ میں اسے محاسبہ کہتے ہیں، اپنے نفس کا حساب لینا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ محاسبہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں سدھار یعنی امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رات میں سوتے وقت جیسے ہی آپ اپنے بستر پہ آئیں تو آپ کو یہ 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں آج کی دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دن بھر میں نے جو ہوئی نا 3 اچھی چیزیں سوچیں، اللہ نے آج کھانا دیا، صحت دی یا کسی مشکل سے بچایا، یا آج میرے اوپر الحمدللہ کوئی مشکل نہیں آئی، تو اس پر اللہ کا شکر بھیجیں۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، تو ہم کو اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جن لوگوں کا ہم پر احسان ہو ان کا بھی ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ کہ دیکھیں مجھ سے آج جو غلطیاں ہوئی ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں۔ اپنی زبان کی کڑواہٹ، کسی کا دل دکھانا یا نماز میں سستی سب یاد کریں اور سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، انشاءاللہ نہیں ہوگا یہ دوبارہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سونے سے پہلے سیدنا استغفار ضرور کریں، ایک بار ضرور پڑھیں، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے یقین کے ساتھ اگر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور کم سے کم 100 بار ایک تسبیح استغفر اللہ کی سچے دل سے ضرور کریں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ میں آج اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا۔ میں آپ کو اس کے لیے واقعہ بھی سناتی ہوں۔ وہ صحابی جن کا بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے وضو کیا ہوا تھا، ان کی داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جوتے اپنے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ دوسرے دن اور تیسرے دن پھر یہی دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی، اور وہی صحابی اسی حال میں وہاں سے گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس شخص میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ وہ ان صحابی کے پاس گئے اور بہانہ بنایا کہ میرے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا ہے، کیا میں 3 دن آپ کے گھر رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ وہ صحابی پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے، صرف فرض نماز اور سونے سے پہلے ذکر کرتے، نہ ہی وہ دن بھر نفل روزے رکھتے تھے، وہ صرف نیکی کی باتیں کرتے تھے۔ 3 دن بعد حضرت عبداللہ نے ان سے سچ بول دیا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، اسی لیے میں نے آپ کے عمل دیکھنے آیا تھا، مگر میں نے آپ میں کوئی بات بڑے عمل نہیں دیکھا۔ آپ ایسا کیا کرتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ خاص عمل کون سا ہے؟ ان انصاری صحابی نے پہلے تو کہا کہ میرا عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا، لیکن پھر انہوں نے پکارا اور فرمایا، میرا ایک ہی عمل ہے، میں جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بغض، جلن یا دشمنی نہیں ہوتی۔ میں ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہوں جس نے میری برائی کی ہو یا میرا دل دکھایا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے، اور یہی وہ کام ہے جو ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے۔ دل کی صفائی عبادت صرف نماز و روزے کا نام نہیں بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ دل کا صاف رکھنا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ سونے سے پہلے سب کو معاف کر دینا دراصل خود کو سکون دینا ہے۔ جیسا ہے اگر ہم کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوں بھی اسے معاف کر دیں تو اللہ ہمارے درجات بلند فرماتا ہے۔ چوتھا کام آپ کو کرنا ہے، میرا کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، یہ نیت کریں۔ کل صبح میں فجر کے لیے اٹھنے کی پکی نیت کرتی ہوں اور کسی ایک بری جو ہے نا عادت کو چھوڑنے کا ارادہ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پانچواں کام، میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نیند کو موت کی بہن کیوں کہا گیا ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اگلے پل اٹھیں گے یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نیند میں ہماری روحیں قبض کر لیتا ہے، اس لیے سونے سے پہلے اپنا حساب یعنی کہ محاسبہ کر لینا چاہیے تاکہ اگر وہ ہماری آخری رات ہو تو اللہ سے صاف دل کے ساتھ ملیں انشاءاللہ۔ تو سوتے وقت یہ کام ضرور کریں، کم سے کم فاطمہ تسبیح ضرور پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیں، کیونکہ جو شخص آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی رہتا ہے اور عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور وضو کر کے سوئیں اور سوتے وقت یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور جیتا ہوں یعنی اٹھتا ہوں۔